بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الکریم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سامعین محترم، مولانا محمد یوسف ربانی صاحب بس وہی پتر بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن۔ انہوں دے خطاب دا خلاصہ میں تو دس دینا، نکاح رجسٹر موجود ہے یوسف خان 0346 100 پورا 9085۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ نکاح دا جڑا مسئلہ ہے نا کہ نوجوانہ دے نکاح پڑھائی جاؤ، جوڑے بنا کے انہوں دے گھر وسائی جاؤ، اے دا مقصد۔ اور یہ دا مطلب یہ نہیں کہ جیڑے نماز پڑھن واسطے مسیطے آن انہوں طلاقاں دے کے تے مسیطوں پجائی جاؤ۔ سمجھ آگئی؟ اے بانو گل دی بالکل گویڑ لگ گیا ہے۔ جیڑا بندہ مسجد چ آئے وہ دنال پیار نہ کرو، محبت نہیں کرو، وہ فجر پڑھے، زور پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، وہ دا دل کرے کہ میں تہجد پڑھن واسطے بھی اس مسجد جاؤں، اور اس دا دل کرے میں اللہ دے کردہ ہر وقت نوکر بن جاؤں، خادم بن جاؤں۔ پتری ایکو تھوڑی جی کٹ کر، نوکر بن جاؤں، خادم بن جاؤں، اور اللہ دے کردہ میرا دل لگ جائے، اللہ دے کردہ میرا پیار پہ جائے، اللہ دے کردہ میری محبت ہو جائے۔ لیٹ نہ بال بھائی، اللہ دے کرنال میرا پیار پہ جائے، میرے دل چ اللہ دے کردہ ادب آ جائے، اللہ دے کردہ احترام آ جائے، اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ سارے جتنے بھی تسی احباب سرگودے والیوں، جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث محبوب کاٹن فیکٹری ایریا سرگودہ، میں سارے دوستاں کے درخواست اپیل اور گزارش کروں گا، جتنے تسی اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو، میں گناہگار بھی اور تسی سارے اللہ دے دوست اور اللہ دے یار بھی ایک تھے اللہ نال وعدہ کریے، اپنے مالک کو دعا کریے اور اپنے مالک اگے التجا کریے، یا اللہ ساڑھے پروردگار، ساڑھے رب جی، ساڑھے خالق مالک رازق جی، اسی تواڈے کولوں دعا کرنے ہاں، اسی تواڈے اگے التجا کرنے ہاں کہ اللہ جی جنی دیر سانو زندہ رکھو، سانو اپنے گھراں دے نوکر تے خادم بنا کے زندہ رکھو۔ میرے دوستو اور عزیزو، پتری انہوں ذرا کاٹ کر، میں انشاءاللہ الرحمن بس اتھے بہن نہیں چھیڑنا میں میرے ہاتھاں تیری مہربانی بہت بہت میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنی ہیں۔ مولانا صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر مولانا محمد یوسف ربانی صاحب مفکر اسلام، خطیب اسلام، مبلغ اسلام، ساڑی جند جان جنہاں نے قرآن پاک حدیث پاک نو ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے، اور جیڑی بات انہاں سنائی ہے خوش طبی وچ بھی گل سچی ہوئے، جس طرح سچ بولن دا آرڈر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، سچ بولن دا حکم مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، بازار چوہو گل سچی کرو، مسجد چوہو گل سچی کرو، جیل وچ ہوو
گل سچی کرو، عدالت وچ ہوو گل سچی کرو، تھانے وچ ہوو گل سچی کرو، گھر ہوو گل سچی کرو، دکان وچ ہوو گل سچی کرو، میدان وچ ہوو گل سچی کرو، غصے وچ ہوو گل سچی کرو، خوش طبی کسے نال گل کرو تے تبھی گل سچی کرو۔ گل خوش طبی والی ہوئے مگر گل سچی ہوئے، او دے اندر بہار ہی بہار ہے، او دے اندر وقار ہی وقار ہے۔ پتری آواز تھوڑی جی بریک کر۔ میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں اس سلسلے ہی تواڈے نال کرنا چاہتا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے، فرمایا اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو اس دے رسول دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیڑا بندہ اللہ اور اس دے حبیب علیہ السلام دی بات ماندا ہے وہ ہر میدان دے اندر اللہ انہوں کامیاب فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ السلام نے آرڈر فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے حبیب علیہ السلام تواڈے تے نہ یہودیاں راضی ہونا ہے نہ نصرانیاں راضی ہونا ہے۔ کدوں راضی ہون گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جدوں تک تسی انہاں دے عقیدے دی ملت دی پیروی نہ کرو، جو او چاہندے نے، جو او آندے نے، جو او کہندے نے، ہر جو او کردے نے، جب تک تسی اس طرح نہ کرو اس وقت تک انہاں راضی نہیں ہونا۔ مگر سونیو تساں پتہ کی کرنا ہے؟ تساں مینوں راضی کرنا ہے، تساں مینوں خوش کرنا ہے، اور تساں میری رضا حاصل کرنی ہے، اور تساں میری خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور تساں مینوں راضی کرنا ہے، جس دا معنی یہ ہے کہ سونیو تسی زمین تے میری منی جاؤ، میں عرش برین تے تواڈیاں منی جاؤ۔ میرے عزیزو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اساں اطاعت اور نبی علیہ السلام دی اساں پیروی کرنی۔ اگلی گل سنیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے اس چیز دی پیروی کرو جڑی چیز میں تواڈے والا آسمان تو نازل فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس تو علاوہ کسی اور چیز دی پیروی نہ کریں۔ نبی علیہ السلام سانو وہ دین سنایا، نبی علیہ السلام نے وہ دین ساڑھے تک پہنچایا جو آسمان تو آیا۔ اسا اللہ دی بات مننی ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام دی بات مننی ہے۔ اگلی گل سنو، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر پاکستان، کوئی مولوی، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، ہر کوئی کسی عقیدے دا بندہ قرآن و سنت دے خلاف بات کرے، سانو بڑا غصہ لگتا ہے۔ سپیکر والے بھائی تیرے کولوں سپیکر سیٹ نہیں ہو رہے، ایویں عمران خان دے دوالے نہ ہویا کرو۔ ایک بیلی کولوں سپیکر سیٹ نہیں ہویا تے اجے تک میں کڑب کڑب کے مر گیا تے عمران خان دے ایویں ڈانگا پھڑ کے دوالے ہوئے۔ سارے ملک نو سوارنا کڈا اوکھا کام، اے دے کولوں سپیکر سیٹ نہیں ہو رہے۔ تو میرے دوستو، بار بار میں تواڈے اگے اپیل کر رہا ہوں، کوئی بندہ قرآن و سنت دے خلاف بات کرے، دھیان نال بات نو سن لو، چاہے وہ اہل حدیث ہوئے، چاہے مسجد دا خطیب ہوئے، چاہے جماعت دا امیر ہوئے، چاہے بہت بڑا سکالر ہوئے، بہت بڑا پروفیسر ہوئے، اور اپنے آپ میں بڑا پڑھیا لکھیا سمجھے، کسی مدرسے دا بہت بڑا شیخ ہوئے، بلکہ شیخ المشائخ ہوئے، قرآن و سنت دے خلاف بات کرے، قرآن و حدیث دے خلاف حکم دے، اپنا آپ منوائے، اپنا آرڈر چلائے، اس دی بات دی بالکل اہمیت نہ سمجھو، او دی وال توجہ ہی نہ کرو، اس بندے دا احترام کرو،
جڑا اللہ دا قرآن منواندا ہے، مدینے والے سونے دا فرمان منواندا ہے۔ جڑا قرآن پاک منوائے، حدیث پاک منوائے، جڑا کہے قرآن پاک نو منو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک نو منو۔ اور حقیقت بات جے سرگودے والے ہو، تسی بڑے سمجھدار لوگ ہو، میں تو انہوں اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے فضل نال، اللہ دے کرم نال اور اللہ دی رحمت نال میں تو انہوں ایک گل سنا رہا کہ اس دور دے اندر جڑا بندہ یہ گل کہندا نا میرے مگر لگو، میرے آنکھیں لگو، میرا کہنا منو، میری بات جو میں کہاں حرف آخر سمجھو، میری اطاعت تو باہر نہ جاؤ، جو میں کہہ دیا بس سنو، 16 نے صحیح سمجھو، ادھر ادھر نہیں ہونا، میری پابندی کرو، اس بندے دی بالکل گل نہ منیا جے، کیونکہ جیڑا اپنا آپ منواندا ہے او دے پلے ککھ نہیں، جیڑا رب دے رسول نو منواندا ہے میں صدقے جاواں او دے کول سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک اور حدیث پاک اس نو اختیار کرو، اس دی پابندی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنایا، اور سنایا کنوں؟ اپنے بیٹے نو، اپنے بیٹے نو پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنایا۔ فرمان پتہ کیڑا سی؟ کہ عورتاں نو مسجدہ میں جان تو منع نہ کرو، عورتاں نو مسجدہ دے وچ جان تو منع نہ کرو۔ پتر پتہ کی کہندا ہے؟ اسی تے جی منع کران گے، حالات نہیں صحیح۔ شیخ صاحب بیٹھے نے نہ کول پوچھ لو، اتنا اپنے پتر نال غصے ہوئے اور ایڈیاں کوڑیاں گلاں کیتیاں کہ اس تو پہلا لوگ کہندے نے اساں سخت گلاں سنیے ہی نہیں سن۔ اس قدر ناراض ہوئے، اپنے پتر نو نالے ناراض ہوئے، نالے تکا ماریا، پھر نالے فرمان لگے میں تینو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان سنا رہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عورتاں نو مسجدہ چ آن تو منع نہ کرو، اور تو حدیث پاک سن کے کو گلاں کرنا۔ حدیث پاک آ جائے اس دے مقابلے تے کوئی کسی دی بات دی پرواہ نہ کرو۔ کوئی میرے دوستو گل کرے، قرآن کہے کم کرو، کوئی انسان کہے نہ کرو، نبی علیہ السلام دا فرمان پاک کہے انج کرو، سانو کوئی کہے اس طرح نہیں کرنا، اسی اللہ دے حکم دے پابنداں، اساں اس دے رسول دے حکم دے پابنداں۔ پڑھو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر کی تھا، اعلان فرمایا کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے، حج عمرہ کٹھا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے پتہ کی فرماندے نے؟ میں حج عمرے دا کٹھا احرام بننا۔ کہن والے نے کیا؟ باپ تیرے نے منع کیتا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے ابو جان نے منع فرمایا ہے، تیرے ابو جان نے روکیا اس گل تو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سرگودے والے ہو سنیا جے، آپ فرماندے نے امر ابی یتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور گل کرنے والیا، سوال کرنے والیا، میرے نال گل بات کرنے والیا، مینو اینی دے گل دس دے میرے باپ دا حکم زیادہ بہتر ہے یا نبی پاک دا فرمان زیادہ بہتر ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ اس تو اگے جڑے الفاظ نے وہ سنیا نے، ان الشریعت نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما نزلت علی ابی۔ کیسے الفاظ نے؟ فرمانے نے کہ شریعت مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تے نازل ہوئی ہے، شریعت میرے باپ تے نازل نہیں ہوئی، شریعت محمد پاک تے نازل ہوئی۔
سارے پڑھو مل کے صلی اللہ، اچھی آواز نہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میں تواڈے نال دو گلاں کرنی ہیں، ایک اللہ دی ذات دے بارے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بارے۔ اللہ پاک نے اپنے بارے ایک بات فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین فرما دے رہے لیسا کمثلہ شیء، خالق کائنات نے فرمایا میں بے مثل ہاں، میں بے مثال ہاں، میری مثل کوئی نہیں، میں بے مثل ہاں، میں بے مثال ہاں۔ احکم الحاکمین نے فرمایا لوگو میں بے مثل ہاں، میں بے مثال ہاں۔ ساری دنیا، ساری کائنات، سارا جگ، سارا جہان میرے ورگا نہیں، میں بے مثل ہاں، میں بے مثال ہاں۔ ایک گل، دوسری گل سنیں، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، فرمایا میں خالق ہو کے اعلان فرما رہا، مالک ہو کے اعلان فرما رہا، میں احد ہو کے، صمد ہو کے، رب ہو کے، میں غفور ودود ہو کے، ساری کائنات دا بادشاہ شہنشاہ ہو کے اعلان فرما رہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، فرمایا میں رب ہو کے اس بات بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے تو سوا الہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ گل سنو، ساڈا حال کی ہے؟ آج بزرگاں نے فرما دیتا ہے، میں بزرگاں دی کیوں نہ مننا، چاچا جان کہہ رہے نے، ماما جان کہہ رہے نے، دادا جان کہہ رہے نے، دادی جان فرما رہی ہیں، استاد جی دا آرڈر آ گیا ہے، چودھری صاحب دا آرڈر آ گیا ہے، سردار صاحب دا آرڈر آ گیا ہے، نمبردار دا آرڈر آ گیا ہے، محلے دے اندر بہت بڑے تہجد گزار دا آرڈر آ گیا، انہیں بات فرما دی تھی ہے، کیوں نہ منیے؟ آسمان تو آواز ہوندی ہے، تہجد پڑھنے والا جڑا میرے واسطے تہجد پڑھ رہا ہے او دی مننے پیا، کہ میں پروردگار ہو کے کہہ رہا کہ میرے تو سوا الہ کوئی نہیں، میری کیوں نہیں مانتا؟ جیڑا نماز پڑھدا پیا میرے واسطے، زکوٰۃ دے رہا تے میرے واسطے، حج کر رہا تے میرے واسطے، عمرہ کر رہا تے میرے واسطے، قرآن پڑھ رہا تے میرے واسطے، مسجد چلا رہا تے میرے واسطے، مدرسہ بنوا رہا تے میرے واسطے، تہجد پڑھ رہا تے میرے واسطے، جہاد کر رہا تے میرے واسطے، جیڑا منو منان واسطے آرڈر، جیڑا منو منان واسطے سجدے تے قیام کردا ہے، او دی من لیا تے جی دی خاطر سجدہ ہو رہا، میری کیوں نہیں ماندا؟ میں رحمان ہو کے کہہ رہا کہ میرے تو سوا الہ کوئی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ ساری کائنات دا الہ ساڈا اللہ، ساری کائنات دا حاجت روا ساڈا مالک، ساری کائنات دا مشکل کشا ساڈا مالک۔ اور پھر ویکھو ایڈا رحیم ہے، کریم اتنا ہے، مہربان اتنا ہے، ساڈے دل دے اندر بات آئی ہے، مالک نے نیت دا ثواب دے دیتا ہے، ساڑھے دل دے اندر بات آئی ہے، میں نیکی کرنا چاہنا، نیت دا ثواب مل گیا، ساڑھے دل دے اندر بات آئی ہے، میں جناب اے نیکی دا کام کرنا چاہنا، ثواب مل گیا۔ اگلی گل سنو ذرا، ساڑھے دل دے اندر بات آئی ہے، یا اللہ تو سانو پتر عطا فرما، میں حافظ قرآن بناواں گا، یا اللہ مینوں بیٹا عطا فرما، میں حافظ الحدیث بناواں گا، مینوں کو بیٹا عطا فرما، میں مبلغ اسلام بناواں گا، یا اللہ مینوں بیٹا عطا فرما، میں قرآن و حدیث دا عالم بناواں گا۔ تے رب العالمین پتہ کی فرما دے رہے؟ تو کہہ دیتا ہے اساں تیرے کھاتے وچ اج تو ہی ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک باری پھر آکھو ایڈا مالک مہربان قدردان، ویکھو کنا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا پترے نو لائٹ نو بند کر دے، ایڈا وڈا کیمرہ لگا کیوں ایڈا وقت کر؟ تو اجو فرمانا پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے انما الاعمال بالنیات، سرکار علیہ السلام نے فرمایا عملہ دا دار و مدار نیتاں تے ہے،
جہو جی بندہ نیت کردا ہے یا اللہ مینوں دولت عطا فرما میں حج کرانگا، یا اللہ مینوں پیسے عطا فرما میں عمرہ کرانگا، مینوں دولت عطا فرما میں مسجد بناواں گا، یا اللہ مینوں مال عطا فرما میں غریباں دے اندر تقسیم کرانگا، آسمان تو آواز آوندی ہے تو ساڈی خاطر نیکی دا ارادہ کر لیا ہے، اساں تینوں نیکیاں دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اچھا ایڈا مالک مہربان، مگر ایک گل سنو ہن غصہ سن لو، اللہ کریم دا غصے تے غور کریا جائے۔ رب العالمین پتہ کی فرمان، اور دیگا دی آواز بہتی نہ کڈ ہوئے، دیگ بہتے تیز نہ کھڑکا، ساڈے دل نو کچھ ہوندا اسی مولوی ہاں۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، جڑی اے تے حضرت سچی گل ہے نا، اے میرا مطلب کہہ سکنے ہاں، کیونکہ جتھے دیگ کھڑکدی ہوئے ساڈے دل نو کچھ ہوندا ہے، کیوں جو کھانی تسا ہوندی ہے نہ تے ساڈے ہی لگدا مولوی کھا گیا، مولوی کھا گیا، مولوی کھا گیا، چاول تسی کھا جو نہ ساڈا لگدا ہے، پانی تسی پی جو نہ ساڈا لگدا ہے، کوکو کولا فینٹا مرینڈا تسی پی جو نہ ساڈا لگدا ہے، دودھ پتی دے پھٹے تسی چک جو نہ ساڈا لگدا ہے۔ تو میں جڑی گل تانوں سنا رہا ہن مالک دا غصہ ویکھیا جی، غصہ کتنا ہے۔ رب العالمین فرمان گے قیامت دا دن ہوئے گا، رب کائنات قیامت والے دن فرمان گے، سنیا جی اللہ کریم فرمان گے مجرمانوں، یار دروازہ بند کھڑکیاں بند کر رہے تانوں اینا بھی نہیں پتہ لگدا، ایک گل کہیے تے اوہی مانتے ہو، گل باندھے نو وہ بھی بند کر، اگر وہ نہیں پیا مڑتا تو کم از کم تسی انہاں نوں بند کر چھوڑو، ہر گل تانوں پڑھائیے تے تاں ہی سمجھ دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دیاں میرے دوستو صدقے جاواں حدیثاں خالق کائنات دا کلام تے گل سنیا جے، رب دی رحمت ویکھ لئی جے، فضل ویکھ لیا جے، کرم ویکھ لیا جے۔ ہن ذرا سنو مالک کائنات دا غصہ، اللہ قیامت والے دن پتہ کی فرمان گے، انہاں نوں پھڑ لو، اب مجرم جڑے نے نا انہاں نوں پھڑو، انہاں مجرمانوں پھڑ لو، ظالمانوں پھڑ لو، یا اللہ کی گل ہے غصے چ بڑے آ گئے ہو، فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، انہاں نوں پکڑ لو، انہاں نوں جکڑ لو، انہاں نوں جہنم دے اندر سٹ دیو۔ یا اللہ وجہ کیا ہے، مالکہ جرم کیا ہے، انہاں ظالمہ کیڑا ظلم کیتا ہے؟ خالق کائنات فرمان گے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے مخلوق نو سپر پاور تے سپر طاقت کہندے رہنے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ سپر پاور تے میں کلا اللہ سا سبحان اللہ، اے مینوں چھڑ کے مخلوق نو سپر طاقت سپر پاور کہندے رہنے۔ اور میرے دوستو گل یاد رکھیا جے، سارے میرے مسلمان بھائیوں گل یاد رکھیا جے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات پلے بن لو، رب دی ذات اندر کسی نو شریک نہ کریا جے، مالک دی صفات اندر کسی نو شریک نہ کریا جے، او بے نیاز ہے، او اللہ بے نیاز ہے، احد صمد ہے، وہ جو چاہے کرے، جویں چاہے کرے، جدو چاہے کرے، جس طرح اس کی مرضی اس طرح کرے۔ اور گل سنو، سردی گرمی، موسم بہار، موسم خزاں، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ جویں بھی ازمائے، وہ جس طرح بھی ازمائے، رب انہوں کہندے نے وہ جو کچھ بھی کر دے او دے بارے گلا نہ کیتا جائے، او دے بارے شکوہ نہ کیتا جائے، او دے بارے گلا نہ کیتا جائے۔ رب انہوں کیا جاندہ ہے او جیڑا بھی فیصلہ کر دے خندہ پشانی نال منیا جائے کہ مالکا جویں تو عرش برین تے راضی ہیں اوویں اسی تیری زمین تے راضی ہیں۔ یہ نو اللہ کہیں دے۔ اور قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا میں تو آزماواں گا، دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، بیماری آ جائے گی، کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا، میں تو آزماواں گا۔ فرمایا جڑے صبر کرنگے میں انہاں دے نال ہاں، میں صابراں دے نال، میں بہادراں دے نال ہاں۔ جڑا اسی گلہ کرنے ہیں نا مالک دا، او جی کی کریے، چنگا پڑھا کاروبار سی، ڈاؤن ہو گیا، صحت بڑی سی، میں کمزور ہو گیا، انج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ویلی پری سی مال نال، ویلی خالی ہو گئی، کارخانہ بند ہو گیا، فیکٹری بند ہو گئی، دکان دا سلسلہ ڈاؤن ہو گیا، بڑا کم خراب ہو گیا۔ آسمان تو آواز آندی ہے گلا نہ کر، شکوا نہ کر، کفریہ جملہ نہ بول۔ آسمان تو آواز آندی ہے اپنیاں دتیاں ہویاں چیزاں میں واپس لے لیاں نے، کیڑی تیری ذاتی چیز میں لے لئیے، گلہ کس گل دا کرنا ہے، میں اپنیاں دتیاں ہویاں چیزاں واپس لیاں نے۔ فرمایا گلہ کس گل دا کرنا، گلہ کس گل دا کرنا ہے، گلہ نہ کر۔ فرمایا گلہ کرنا چھڑ دے، شکوا کرنا چھڑ دے، بلکہ میں تو اڈے گے تھے درخواست کرانگا، سرگو دے والے ہو، قرآن و سنت دے پروانے ہو، سنو مالک دا اعلان سنو، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ فرمایا تسی منو یاد کرو، میں تو انو یاد کرانگا، تسی میریاں گلہ کرو، میں تو اڈیاں گلہ کرانگا، تسی میرا تذکرہ کرو، میں تو اڈا تذکرہ کرانگا۔ فرمایا تسی منو یاد کرو، میں تو انو یاد کرانگا۔ اور سرگو دے والے ہو پروانے ہو، جدو بندہ رحمان دی حمد دا جملہ بول دائے، عرش والا بندے واسطے رحمت دے دروازے کھول دائے۔ عرش والا رحمان رب سونا بندے واسطے رحمت دے دروازے کھول دائے۔ اللہ والے نے کیا ترجمہ کیتا پیارا، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دیا تارے جی میں چھپ جاندے نے، دن چڑھ دیا تارے جی میں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چو غم انج مک جاندے نے، جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ تے پروانے ہو تڑپ جاؤ، گل سنے میرے یار دا کی نام ہے بھائی، او تیرا نام ہے، وہ نکاح تو پڑھنا ہے بھائی، محمد یوسف صاحب تے قاری صاحب دا کی نام ہے، نہیں قاری ارسلان صاحب ادھر توجہ فرمائے، بھائی محمد یوسف جند جان اور قاری ارسلان ماشاءاللہ توجہ فرمانا، جڑی گل تانوں سنانا چاہنا، انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اچھا گل یاد رکھیا جے، آپ مالک دا گلہ نہیں کرنا، خدا دی قسم کئی بندے گلہ کرنا پہنے تے سنو ذرا، وڈے جاؤ ٹکے جاؤ سولی چڑھ جاؤ، جو مرضی ہو جائے، ساری دنیا ساری کائنات سارا جہان سارا جگ ایک پاسے ہو جائے، ساری دنیا دشمن ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، گل یاد کر لو مالک دی ذات اور صفات دے اندر کسے نو شریک نہیں کرنا۔ اے ہوئی کہ آج اللہ جی تسی وحدہ لا شریک ہو، ساری دنیا گدا تسی کلے ہی حاجت روا، ساری دنیا سوالی تسی ساری کائنات دے والی۔ سبحان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نو اپا ناراض نہیں کرنا،
رب نو غصہ نہ چڑھایا جے مالک دے مقابلے تے کسے نو کھڑا نہ کرنا اے حاجت روائے اے مشکل کشائے اے می پاندا ہے اے دھوپ لاندا ہے اے پھا لا دیندا ہے اے بری کرا دیندا ہے اے دھیاں دیندا ہے اے پتر دیندا ہے اے انج کر دیندا ہے اے او کر دیندا ہے اے تویز دیندا ہے سس مار دیندا ہے اے جناب تویز دیندا نو مار نا 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 خدا دی قسمے اگر تویزاں نال کم بندا ہوندا تے ہن نو عمران خان مر گیا ہوندا ہاں اگر تویزاں نال کوئی مسئلہ حل ہو جاندہ تے عمران خان دا ہن نو جنازہ پڑھیا جاندہ تے جنازہ کنے پڑھانا سی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے جنازہ پڑھا دینا سی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا نال مسئلہ حل ہوندا تے ہے عمران خان دے گھر ہے ہی پیرنی ہے انہیں پیرنی نو کہنا سی تویز دے نواز شریف پھل کے آ جائے نواز شریف پھل کے آ جائے مگر نہیں خدا دا واسطہ جے حکمرانو مالک نو جان لاؤ مالک نو پہچان لاؤ پھر میں تو آنو ایتھے گل سناوا مالک دی ذات مالک دی بات مالک دی قدرت دے بارے آؤ تو آنو قرآن پاک دی آیا سناوا قل اللہم مالک الملکی توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر فرمایا جنہوں چاہاں عزت عطا کرا جنہوں چاہاں ذلت دیا جنہوں چاہاں عزت عطا کرا جنہوں چاہاں ذلت اور موت و حیات دا مالک بھی میرا اللہ دے شیخ صاحب بیٹھے دے حضرت مولانا محمد یوسف ربانی صاحب برادر مزید محترم مکرم تشریف فرما میں قرآن پاک دیا سناوا ایمان تازہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور میرے مالک سونیا میں تیری ذات تو صدقے تے قربان جاؤں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کس قدر مہربان نے دوستو توجہ فرمایا جے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے سانو ایسے پیارے رب دی پہچان کروائی عزت ذلت دا مالک اللہ موت و حیات دا مالک اللہ سارے مل کے بولو نفع نقصان دا مالک بولو نفع نقصان دا مالک نفع نقصان دا مالک بالکل کسی دے سامنے جو مرضی ہو جائے تو آنو جو مرضی کوئی کہیں دار مالک تو نہ اکھڑے آجے مالک تو نہ اکھڑے آجے میں تو آنو قرآن پاک دی جڑی آئے سنائی شہید اللہ فرمایا میں رب ہو کے گواہی دے رہا تو میں پھر ترجمہ تو آنو سناوا شہید اللہ حق اللہ ساری دنیا کھان والی کھواندہ اللہ حق اللہ ساری دنیا پین والی پلاندہ اللہ حق اللہ ساری دنیا کھان والی کھواندہ اللہ حق اللہ ساری دنیا سون والی سواندہ اللہ حق اللہ ساری دنیا مخلوق خالق صرف اللہ حق اللہ ساری دنیا مملوک مالک صرف اللہ حق اللہ ساری دنیا مرزوق رازق صرف اللہ تساں کہنا حق اللہ ساری دنیا مرزوق رازق صرف اللہ ایک وہ پیار نال حق اللہ تے جی میں کہہ رہا ہوں جی کہنا ساری دنیا مرزوق رازق صرف اللہ حق اللہ ساری دنیا عابد معبود صرف اللہ جیڑا نائے مننے او دے سرج مارو کھلا حق اللہ حق اللہ خدا دی قسمیں رب سونا ایڈا مہربان سارے مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپاں مالک دا شریک نہیں کسے نو بنانا مالک دا شریک کسے نو نہیں بنانا تے سنو نا کلمہ دل رات پڑھنے لا الہ دے آکھن کارن
ਹੋਰ ਇਲਾ ਨਾ ਕੋਈ इल्लल्लाह दे आखण कारण इको मन लियोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखण कारण तेरे दिल दा कुफर गयोई कलमा पढ़ के पूजे कबरां तेरा बेड़ा डुब गयोई। लोगों मालिक दी पूजा करनी है, खालिक नू सजदा करना है, मुश्किलों में सदा परवाने हो यार ना खोल इनू यार ना ओ बेलिया यूसुफ छड़ दे यार अब बस हो गया देगा वाला काम हो गया दम आ गया ठीक है देगा नू दम आ गया जी भाई सारे लिए इतला है अच्छा चलो चलो ठीक हजरात तो जो फरमाना था मेरे दोस्तों मुश्किलों में सदा परवाने हो मेरे वाल देखो परवाने हो मुश्किलों में सदा तू ही मुश्किल कुशा अलमदद या इला या इला हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी तवज्जो फरमाया हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी कोई हस्ती कोई शय ना तुझसे बड़ी फिर बोलो छोटियां मशीनां बोल दियां ने बड़े टैंक बोलो हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी कोई हस्ती कोई शय ना तुझसे बड़ी तू है सबसे बड़ा तू है सबसे जुदा तू है सबसे बड़ा तू है सबसे जुदा अलमदद या इला या इला तो जो मेरे वाल करे जी सारे अंबिया और रसूल अंबिया और रसूल यूं तो सरताज हैं मिलके कहो सुभान अल्लाह इधर वाले भी कहो लो मेरी वाल तो जो करे जी लफ्जां ते भी गौर करे अंबिया और रसूल अंबिया और रसूल यूं तो सरताज हैं अंबिया और रसूल यूं तो सरताज हैं मगर सब तेरे सामने मोहताज है अंबिया और रसूल यूं तो सरताज हैं मगर सब तेरे सामने मोहताज है मैं हूँ मंगता तेरा तू ही दाता मेरा अलमदद या इला हम इबादत हमेशा तेरी ही करें हम इबादत हमेशा तेरी ही करें तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे है मंजूर की हर दम यही इल्तिजा अलमदद या इला उस मालिक सोने नाल इहो जिहा प्यार पाओ यकीन करो साडा मालिक बड़ा मेहरबान साडा मालिक बड़ा कदरदान साडा मालिक बड़ा अजीम शान है रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे नाल शिरक करके ना आई मैनू नाराज करके ना आई मेरे मुकाबले ते किसी और नू खड़ा ना करी ना मेरी जात दे अंदर ना सिफात दे अंदर किसी नू शरीक ना करी मेरी गैरत नू चैलेंज ना करी मैनू रब इला हाजत रवा मुश्किल कुशा सारी दुनिया दा दस्तगीर कादर ते कदीर मन के मेरे कोल आ जा मैं तेरियां सारियां नेकियां गलतियां नू नेकियां बना के जन्नत अता फरमा देंगा फरमाया मेरे कोल आ और मेरा बन के आ मेरे नाल अपना ताल्लुक कायम करके आ सुनो जरा इथे कुरान पाक दा ऐलान तुहानू सुनाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह कलीलम मा तज़क्करून वाह मेरे मालिक सोने फिर तुहानू मैं तर्जमा सुनावा आज ले उसकी पना आज मदद मांग रब से
آج لے اس کی پناہ، آج مدد مانگ رب سے، بگڑی بناتا ہے وہی، بگڑی بناتا ہے وہی، بگڑی بناتا ہے وہی، کام سنوارے سب کے، بگڑی بناتا ہے وہی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ ہن میں تانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بارے ایک گل سنا کے نا تواڈے کولوں اجازت چاہنا سنیا جے ذرا حدیث پاک اجے واہ میں بے فکر ہو بھائی یوسف بے فکر ہو انشاءاللہ الرحمن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک آ جائے ساری کائنات تو اللہ سونا مصطفیٰ ہے ساری کائنات تو انوکھا سونا مصطفیٰ ہے ساری کائنات تو نرالا سونا مصطفیٰ ہے کالی کملی والا سونا مصطفیٰ ہے سارے تو افضل سونا مصطفیٰ ہے ساری کائنات تو بہتر سونا مصطفیٰ ہے ساری کائنات تو برتر سونا مصطفیٰ ہے ساری دنیا دا افسر سونا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ختم نبوت دا سالار آیا میرے بزرگانہ کی نا ہے رانا نظیر صاحب مہمان خصوصی ساڑھے پروگرام دے صدر دھیان کرنا قابل قدر گل میں تو پیغام پہنچانا چاہنا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھرن پیر جگتے سرگو دے والے توجہ کرے آجے پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اچھی آواز میں کہو صلی اللہ پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دا فرمان پاک آ جائے نا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک آ جائے کسے اور دی بات وال توجہ نہیں کرنی سنو جتھے روڑا بن جائے جلسے دا مسئلہ بن جائے کانفرنس دا مسئلہ بن جائے اجلاس دا مسئلہ بن جائے آن جان دا مسئلہ بن جائے کھان پین دا مسئلہ بن جائے بین کھلون دا مسئلہ بن جائے کوئی تو انو کہے اے جماعت دا مسئلہ ہے اے میٹنگ دا مسئلہ ہے اے اجلاس دا مسئلہ ہے اے جناب ڈسپلن دا خیال کرو یہ کرو وہ کرو نا 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 جتھے گل کرنی پہ جائے آکھیا کرو ساڑھے سامنے قرآن دی گل کرو نبی سلطان دی گل کرو سارے کہو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی حکمران گل کرے جیسی مولوی گلہ کریے یہ نواز شریف یہ شہباز شریف یہ مشرف یہ بلاول رسگلہ اور یہ زرداری کا بیٹا گولڈن سیب یہ بات کرے ہمیں غصہ آئے یہ حمزہ شہباز بات کرے ہمیں غصہ آئے یہ عمران خان بات کرے ہمیں غصہ آئے کون ہے جو بات کرنے والا ہے ہم برداشت نہیں کرتے تے اپنے وچوں اٹھ کے جیڑا مرضی ڈکٹیٹرشپ چلائے تے کہے جتھے میری گل آ جائے میری گل منو میں اپنی زندگی چ کسے قرآن و سنت تو ود کے اپنا منان دی کوشش کی تھی نا میں پکھے نہ ٹانگ دیا گا یاد رکھیا ہے خدا دی قسم میں ایک گل میری شغل چ نہ سمجھا جائے جڑا قرآن حدیث سنایا جائے اور قرآن حدیث دے سامنے بولن دی جرت کرے اپنا منوان دی جرت کرے سانو خدا دی قسم گولی مارنے چ بھی پرواہ کوئی نہیں اے ہو جیاں نو مارنا ہے جی میں کسے کتے نو مارنا نہیں
جڑا قرآن دے سامنے بولے، حدیث پاک دے سامنے بولے، اس کی جرت کیا ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ یہ اعلان کرتے رہیں گے، جس طرح سورج سے گرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، چاند سے چاندنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، مکے سے مدینے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، آسمان سے ستاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کو رب کی توحید سے جدا نہیں کیا جا سکتا، محمد کی حدیث سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ، پروانےوں پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ سے۔ تو ترجمہ نہ سنا ہوا، ترجمہ توڑا ایمان تالا ہو جائے، گل دی سمجھ آ جائے۔ جی دی قسمت وچ، سبحان اللہ، جی دی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ ایک باری پھر آکھو، ذرا مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ جی دی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ میرا نبی لوگ سارے جگ دا امام، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام، کائنات لوگوں جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ اور میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے بارے گل کرنے لگا۔ گلشن گلشن رسالت میں مولانا محمد یوسف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا آرڈر ہے کہ جناب سندھی زبان سناؤ، سندھی زبان۔ گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو عبداللہ جو بچڑو آمینہ جایو۔ گاریوں پروانیوں تڑپ جاؤ، گاریوں ڈے رات ڈی جے کو بچھڑائی صبح و شام کرے، ہن کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو، ہن کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو۔ اگر تسی کہو تو انہوں سریکی زبان ہے، سریکی زبان ہے ایک نظم سناواں، چاند شیر سریکی، دو ایک سریکی بندے نے میں لکھوائے اور دو میرے کو رب نے بنوائے، چار شیر میں تو انہوں سنا دینا۔ دلڑی نہ تھی دل گیرڑی، کملی والے تے پڑھ تو درودڑی۔ دلڑی نہ تھی دل گیرڑی، کملی والے تے پڑھ تو درودڑی۔ ہمت نہ ہاری ٹھل پوسے، روندی نہ راسیں کھل پوسے۔ ہمت نہ ہاری ٹھل پوسے، روندی نہ راسیں کھل پوسے۔ ہک ڈی تھی سے کھنڈ کھیرڑی، دلڑی نہ تھی دل گیرڑی۔ ہک ڈی تھی سے کھنڈ کھیرڑی، دلڑی نہ تھی دل گیرڑی۔ اگے لفظ سنیا ذرا۔ مدتاں دے دکھ سارے مک ویسن، روندی دے ہنجو سارے رک ویسن۔ مدتاں دے دکھ سارے مک ویسن، روندی دے ہنجو سارے رک ویسن۔ پیسے جنت ماکھی کھیرڑی، دلڑی نہ تھی دل گیرڑی۔ اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ ساڑھے خصوصی مہمان ساڑھی جیند جان بولو جی ایم این اے صاحب ماشاءاللہ ویکھنو اللہ اکبر۔ اوہ آج ایک قسمیں پیار والے بندے، محبت والے بندے نہیں تے آج کل میں ایک ساڑھے علاقے چ ایم این اے وے ساڑھا یار ہے، میں انہوں کہا یار اسی تیری کمپین چلان دے رہے ہیں تے تو ان ساڑھے جلسے تے آ، تے میرے کہنا مولوی جی میرے کو سیر کھرکن نو ٹائم نہیں، میں کہا اس طرح پھرا جڑ، پھر بڑا ہسے، بڑا پھر خوش ہوئے۔ میرے دوستو
اہلم و سہلم مرحبا. اے ہوئی اصل ٹائم ہے جو قرآن واسطے ٹائم نکالو, حدیث واسطے ٹائم نکالو. میرے دوستو رب دے نام تو قربان ہو جاؤ, نبی علیہ السلام دی شان تو قربان ہو جاؤ. میں صدقے تے قربان جاواں, میں تانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی پھر ایک گل ہور سناواں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دی گل آئی تے سن لو ذرا, سنو قرآن پاک. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. میرے مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی نہیں آنا. مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا میں نبی ہاں, مینوں پھر چڑھ گئی, میں پھر آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ, کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے. جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے. مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے. جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا ہے. ساری کائنات دے سردار دی ختم نبوت دا چنڈا لہرائے گا, کہو انشاءاللہ. میرے بھائی جان دا کی نام ہے جناب راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی. میرے بھائی جان حامد مغل صاحب ایڈوکیٹ, حامد حمید صاحب ماشاءاللہ ایم این اے صاحب, رانا پھول صاحب ماشاءاللہ, میں بھی کہی نا ملک ناصر صاحب ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالی. تے سنو نا ملک ناصر صاحب ماشاءاللہ تے اچھا بزرگ عبدالخالق پٹی صاحب. اچھا جی رانا پھول وائس چیئرمین رانا پھول, میں بھی کہی نا خوشبو کیوں پھیل گئی ہے. اوہ آج یہ اصل گل, اوہ محبتاں خدا دی اے ہوئی گل. مولانا اپنا یوسف ربانی صاحب دس رہے سن محبت پیار. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کیا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے. خوشی ساری اوروں کے غم میں بلا دی, دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کہیے, رسول مجتبی کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے, جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. سبحان اللہ. سارے مل کے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں آخر تے ایک گزارش کراں, آخری گزارش پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے ایک بڑی پیاری گل کی تھی. ایک بند اوڈاں دی زبان مولانا یوسف صاحب ربانی صاحب کہہ رہے نے اوڈاں دی بولی جی شیر نے توحید تے. سنو ذرا, اللہ اکبر. اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال, اللہ چے گرام آ جا یار تو سہ اللہ لجپال. سبحان اللہ. بول دے نہیں کی ہو گیا جے بولو. اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال, اللہ چے گرام آ جا یار تو سہ اللہ لجپال. اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال. سنو دیا دیلا اللہ چی مرضی, پوت دیلا اللہ چی مرضی, کچھ نہ دیلا اللہ چی مرضی. حسی مچے اللہ چے کمال, حسی مچے اللہ چے کمال. اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال. دیکھ کداں آسمان بنا لا, چاند نال رے سورج لالا. دیکھ کداں آسمان بنا لا, چاند نال رے سورج لالا. دیلا تارا نال سجا, تارے آسمان تے دیلا تارا نال سجا. اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال. تے گل سن والی جے تو جو کرے آئے. مریم نو کداں پوت دیلا, موسیٰ نو دریام تے کاڑ لا. اڑے دیلا فرعون پسا, جس دریا وچوں موسیٰ علیہ السلام نو پار لنگایا وہ دے وہی فرعون نو ڈوب کے مارے. اڑے دیلا فرعون پسا. اڑاں دا جلسہ سی تے میں معذرت کی تھی, میں کہا جی صدیق یار مینوں اج تسی رہن دیو میں بیمار بندہ. کہندا نہیں
منظور اگر تو نہ آندا تے فرعون نو پھر کون پسند آ؟ دعا کرو اللہ اسلام دا غلبہ کر دے، سارے مل کے کہو۔ ہن اگلی گل سنو ذرا، میں تانوں نبی علیہ السلام دی آمد دے بارے جیڑی مولانا سید محمد امین گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نظم لکھی ہے، وہ نظم سنا کے مہمانان گرامی دے ہندے آئے نا دی موجودگی دے اندر حصہ پانا چاہنا، تاکہ بڑی پیاری مجلس، بڑی پیاری محفل، بڑا عظیم الشان پروگرام دے اندر مہمانان گرامی دا بھی نام رب دی رحمت دے نال لکھیا جائے، درج ہو جائے۔ اساں ساریاں دا نام رب دے پیاریاں دی لسٹ، اللہ دے پیاریاں دی لسٹ، نبی علیہ السلام دے حبداراں دی فرست دے اندر ساریاں دا نام آ جائے تے بیڑا پار ہو جائے۔ مولانا سید امین گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی بڑی پیاری، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، پھر کہو سبحان اللہ، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے تو عزت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے تو عزت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ حاجی یونس صاحب توجہ، واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، قرآن میں، نماز میں، اذانوں میں، قرآن میں، درود میں، اذانوں میں، اللہ کے نام کے بعد اکثر ان کا ہی نام آئے، بروز محشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز محشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جب کوئی نہ کام آئے۔ ذرا سارے مل کے کہ وہ صلی اللہ ہو، آنکھوں سارے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ۔ ایک وظیفہ تو انہوں دساں، وظیفہ ایم این اے صاحب بیٹھے نے، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے نے، مہمانان گرامی بیٹھے نے، رانا پھول صاحب بیٹھے نے، دیگر احباب، معزز سامعین، علماء کرام، سارے احباب، سامعین کرام، علماء، خطبہ، ایک وظیفہ تو انہوں دس دیا، سارے آج تو بعد اپنا وطیرہ بنا لو، انشاءاللہ رب دکھاں نو سکھاں جو بدل دے گا، پریشانیاں نو آسانیاں جو بدل دے گا، عرش والا ساریاں بیماریاں نو رب آسائشاں وچ بدل دے گا۔ سبحان نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، سواری تے بیٹھا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آیا نا، اجے کھلوتا ہی ہے، ایک یہودی آ گیا، یہودی آگے کہندا ہے اے جی سواری میرے کو انہیں کھوئی ہے، اے سواری میں واپس کرائی جائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا میرے صحابی یا تے گواہ پیش کر کے سواری تیری یعنی تینوں واپس کر۔ صحابی بڑا پریشان ہویا، درود پاک پڑھن لگ پیا، ہونٹ ہلن لگ پیا، ہونٹ حرکت کرن لگ پیا، ورد کرن لگ پیا، وظیفہ کرن لگ پیا، وظیفہ کرن لگ پیا۔ میں صدقے جاواں وظیفے دی برکت کی ہوئی، سواری بول پئی، سواری بول پئی، اوہ ہونتے بول پو، وہ سواری بول پئی، اللہ دی قسمیں سواری بول پئی۔
سواری بول پئی تے سواری بول کے کی کہندی ہے، عرض کر دی ہے سونیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں اے دیاں جیڑا میرے تے سوارے، سونیو میں اے دیاں جیڑا میرے تے سوارے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کی پڑھدا سا پیا، میرے صحابی کیڑا ورد کردا سا پیا، میرے صحابی کیڑا وظیفہ کردا سا پیا۔ عرض کردا سونیو میں تہاڈی ذات تے درود پاک پڑھدا سا پیا، میں تہاڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھدا سا پیا۔ دیکھو نبی علیہ السلام لمحہ سجدہ فرمان گے قیامت والے دن، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں سجدے پہ جاواں گا، لمبا سجدہ کراں گا رب دی بارگاہ دے اندر۔ تے نبی علیہ السلام فرمانے نے اللہ کریم مینوں فرمان گے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل توتا، سوال کرو میں عطا کراں گا، وشفا تشفا، سفارش کرو میں سفارش قبول کراں گا۔ ہن نبی علیہ السلام دی بات دا ترجمہ اللہ والے نے کیتا، سنو ذرا۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی، سجدے وچوں سر چک لے سوہنا، سجدے وچوں سر چک لے مٹھڑا، سجدے وچوں سر چک لے پیارا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام رب دی ذات پاک اگے عرض کرنگے امت میری بخشو ساری، میرے رب جی امت میری بخشو ساری، اگلی گل میں تاں کرنی۔ صلی اللہ امت میری بخشو ساری، دوجی گل میں تاں کرنی ہے۔ خالق کائنات راضی ہو کے فرمانگے جس نے عزت کیتی تیری، جس نے غلامی کیتی تیری، سونیا جس نے عزت کیتی تیری، جس نے اطاعت کیتی تیری، جنت میں او دے نہ کرنی، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی لکھا ہے؟ اردو لکھی دسو۔ فضیلت الشیخ عبدالغفار مدنی صاحب درس ہے کدوں؟ بروز جمعہ 20 مارچ 20 مارچ دا جمعے تو بعد مغرب تو بعد حضرت مولانا شیخ عبدالغفار مدنی صاحب انشاءاللہ الرحمن اسے مسجد دے اندر 20 مارچ نو جمعے والے دن مغرب دی نماز تو بعد درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان گے، سارے حضرات پہنچیا جائے۔ ہاں جی بھائی یوسف صاحب لی دعا کرو اللہ پاک انہوں اور دین دا خادم بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.